عادت ہے، اور حج جو ہے اس میں بیک وقت انسان اپنا وقت لگا رہا ہوتا ہے، اپنا مال لگا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنا جسم بھی اس میں لگا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حج بیت اللہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ وہ ارکان کہ جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر شخص چاہتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کا شوق ہے اور بیت اللہ دیکھنے کی اس کی امید اور آرزو ہے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھائے۔ ہر شخص چاہے وہ مالدار ہے یا وہ فقیر ہے، بہرحال یہ خصوصیت ہے اس اللہ کے گھر کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت جو انہوں نے اپنے رب سے کی تھی، تہوی الیہم فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بیت اللہ کی طرف تو مائل کر دے، اور یقیناً یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ کمزور ہے یا طاقتور، غریب ہے یا امیر ہے، ہر ایک کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر بلاتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اسی سعادت کے پیش نظر چونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالہ سے ہمیں فرمایا ہے کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صحابہ کو تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ جو کہ آپ کے ساتھ مشاعر مقدسہ میں مینا، مزدلفہ، عرفات میں موجود تھے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھ لو، حج کے احکام، حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں اس کے بعد تم سے نہ مل سکوں اس جگہ پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امت کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے سے لے کر حج کے دوران جو جو آپ نے اعمال کیے، اور پھر واپس گھر آنے تک سارا من و عن جو کچھ آپ نے کیا سارے کا سارا بیان فرما دیا۔ اللہ ان کو امت کی طرف سے بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ تو یہ حج تربیتی کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا حج جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، ہمارا حج جو ہے ویسا ہو جیسا اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، ہمارا حج ویسا ہو جس طرح اس بانی بیت، اس اللہ کے گھر کا جو بنانے والا بانی تھا ابراہیم علیہ السلام، جس طرح انہوں نے حج ادا کیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی انہی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو حج کروایا، تو
اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسی طریقے سے ہمارا حج ہو، خود ساختہ حج نہ ہو۔ خود ساختہ جناب اس میں بندے کے اپنے جو حالات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، مسلطیں ہوتی ہیں، مسلطوں کا شکار نہ ہو، بلکہ سنت کو مقدم رکھے۔ اور اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو دین ہے اس میں دو چیزیں پائی جائیں گی تو میرے عزیز بھائیوں اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے ایسا، اللہ کے ہاں میرے محترم بھائیوں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دو چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً، یا اللہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ اخلاص، اللہ کے لیے خالص کرنا، نمود و نمائش نہیں، ریا نہیں، آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور دوسرا اس میں اتباع سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب اس انداز سے حج بیت اللہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حج کا تعلق جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور اس بیت اللہ کا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جناب ابراہیم کی زندگی کو جب تک نہیں بندہ پڑھے گا تو میرے محترم بھائیوں اس کا حج ادھورا ہے۔ جب تک جناب ابراہیم کی قربانیوں کو نہیں پڑھے گا، جب تک جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے کوششیں ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے انہوں نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں، آج تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس وقت تک ہمیں حج کی سمجھ، حج کے فلسفے کی سمجھ نہیں لگ سکتی جب تک کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ان تعلیمات، ان قربانیوں کا ذکر نہ کریں۔ اور پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ بانی بیت اللہ ہیں، وہ اللہ کے گھر کے کیا ہیں؟ بانی ہیں، مؤسس ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز دیا۔ تو اختصار کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کچھ لیتے ہیں، کچھ پہلو، اور پھر اس طرف آتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور شہر میں پیدا ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور شہر، یہ اور شہر جو ہے یہ عراق کا شہر تھا۔ اللہ اکبر۔ جس شہر میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ بت کدہ تھا، اور وہ بلکہ بت پرستی کا مرکز تھا، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا، جس میں باقاعدہ بت تراشی کر کے اس کی نمائش جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں آنکھ کھولی، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ جناب ابراہیم کو ہم نے اس سے پہلے ہی سمجھداری، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ہم اس کے بارے میں خوب جاننے والے تھے۔ جناب ابراہیم نے جب دیکھا، آنکھ کھولی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور برملا طور پہ انہیں کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسے بت ہیں جن کے تم مجاور بڑے بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کے پیچھے لگے ہوئے دیکھا ہے، سارے کے سارے گمراہی کے راستے پہ چلے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم نے پھر ان کو سمجھانے کی خاطر توحید کا اظہار، توحید کی حقیقت ان کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ سارے بت انہوں نے توڑ دیے، پاش پاش کر دیے، ایک بڑا بت جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ واپس آئے، اپنے بت کدے میں داخل ہوئے، دیکھا سارے بتوں کو توڑ دیا گیا،
کون ہو سکتا ہے اتنا بڑا اقدام کون اٹھا سکتا ہے کہ ہمارے بتوں کو اس نے پاش ہمارے معبودوں کو پاش کر دیا. کہنے لگے ایک نوجوان ہے، حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں جناب، ایک نوجوان ہے ابراہیم نامی، وہ ان کا جو کبھی ذکر کرتا ہے تو انتہائی گستاخانہ انداز سے کرتا ہے، اس کو لے کر آؤ، ابھی جو ہے وہ آپ کو بات سمجھ لگ جائے گی. جناب ابراہیم کو لایا گیا، پوچھا گیا ابراہیم تو نے کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا، یہ جو بڑا بت ہے نا تمہارا، اس نے کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ بڑا بت اس نے سب کو مارا. اور پھر باقی رہی بات، میری بات آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی نا، ان بتوں سے ہی پوچھ لو جن کا یہ حشر ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے. سمجھانا چاہتے تھے. بعض دفعہ بندے کو دلیل سمجھانے کے لیے کئی پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں. جناب ابراہیم نے یہ پہلو اختیار کیا کہ ان کو عقلاً سمجھائیں، اور یہ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جن کے آگے اپنی مشکلات رکھتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہو، یہ تمہارے ذرا برابر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ سمجھانا مقصود تھا. تو جب جناب ابراہیم نے کہا ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، اب کیا تھا، اللہ اکبر، حق واضح ہو گیا. سارے قرآن کے الفاظ ہیں رجعوا الی انفسہم، سب کے جو ہے وہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب کے چہرے جھک گئے، بیٹھے بیٹھے اب شرمسار ہو. اب دلائل جو ہے نا، دیکھو کوئی کہے سورج نکلا ہوا ہے، اب اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، سورج تو نکلا ہوا ہے. یہ رات ہے، اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. دن ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک کے کہتے ہیں ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں. جب یہ کہنا تھا، جناب ابراہیم جو ہے ان کی مزید سرزنش کرتے ہیں اور سخت الفاظ سے کہتے ہیں افسوس ہے آپ پر، ان کی پوجا کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑ. اب جو ہے طاقت کا نشہ بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ دلیل کی اتباع کر لیتے، حق بات کو مان لیتے، کہنے لگے بھئی بتوں اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور بتوں کی مدد کا واحد راستہ یہی ہے کہ ابراہیم کو ٹھکانے لگا دو. کیا کریں؟ طے ہوا جی ابراہیم کو آگ میں پھینک، آگ جلائی گئی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، معروف قصے آپ نے سنے ہوئے. تو آگ میں ڈالا گیا، وہ جل جلالہ ہے اللہ اکبر، وہ آگ کو گلے گلزار کر دیتا ہے. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے. ساری قوم نے مل کر وہ آگ جلائی. کتنی بڑی وہ آگ ہوگی، منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینکا گیا، کتنی بڑی آگ ہوگی. اللہ نے نجات دی. اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا ان کے سامنے اللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ ان کے سامنے آیا. اس کے باوجود جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. قرآن کے الفاظ ہیں صرف ایک بندہ ان پر ایمان لایا تھا. اتنا بڑا اللہ جل جلالہ نے معجزہ دکھایا لوگوں کو. تو اس پورے معجزے میں سوائے ایک بندے کے کوئی بندہ جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. ایمان لانے والا کون تھا؟ وہ ان کا بھتیجا لوط تھا علیہ السلام. تو چونکہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، اکیلا بندہ اس نے اسلام قبول کیا، تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا. اور میرے محترم بھائیو، جو مشکلات میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بڑے اعزاز دیتا ہے. جو میری بات سمجھیں، جو مشکلات میں کھڑے ہوتے ہیں، حالات جب سازگار نہ ہوں، اس وقت اللہ کے دین کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بڑے انعام دیتا ہے. کوئی بندہ ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کے، اللہ نے ان کو بھی نبی اور رسول بنا دیا. جا تو بھی نبی اور رسول. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں.
اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر، اور مختلف سفر، ان کا ایک سفر جو ہے وہ مصر کی طرف ہوا۔ مصر میں ایک بادشاہ تھا، اللہ کا باغی نافرمان۔ اس بادشاہ کے پاس سے جب جناب ابراہیم علیہ السلام گزرے اور اس کے بندوں نے اسے خبر دی کہ ایک بندہ اجنبی یہاں سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور وہ بڑی خوبصورت بیوی ہے، تو اس بادشاہ نے برے ارادے کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ اکبر! جو بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم وصیتیں فرمائی کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جناب ابراہیم اللہ کے لیے کھڑے تھے، اللہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، اور بڑی، میں تو اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لمبی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم 5 دن بھی ان کی سیرت کو بیان کر سکیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حدود قیود کا خیال رکھا، اللہ کی توحید کا خیال۔ اللہ نے جناب ابراہیم کی حفاظت کی، ان کی بھی حفاظت کی، ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو برے ارادے سے وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی سارہ علیہ السلام، ہماری ماں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، یا اللہ میں تیری بندی ہوں، یا اللہ میں تیری بندی ہوں، تو نے ہی مجھے اس ظالم سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ نے اس کے جسم کو شل کر دیا، فوری ان کی دعا کو کیا ہوئی؟ قبول ہوئی، اللہ نے ان کے جسم کو چھل کر دیا۔ اللہ اکبر! وہ آگے ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکے۔ پھر جناب لمبا واقعہ ہے، انہوں نے دیکھا، مختصراً انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی واقعی اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی جو ہے ہاجر، جس کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں علیہ السلام، وہ ان کو بطور خدمت کے دے دی۔ اللہ اکبر! یہ عظیم عورت ہے، انہوں نے اپنی بیٹی اس کو بطور خدمت کے دے دی۔ اور یہی جو ہاجرہ علیہ السلام جب ان کی وہ ملکیت میں آئی، تو انہوں نے وہی جناب ابراہیم علیہ السلام کو تحفۃً دے دی، اور جناب ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی کے بدن سے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بڑی لمبی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بیٹا عطا فرمایا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نرینہ اولاد عطا فرمائی، جب انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح بیٹا بھی عطا فرما۔ تو اب حالات ایسے بن گئے کہ 2 بیویاں تھیں، ان دونوں کا اکٹھا رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب آپ یہاں فلسطین کو چھوڑو، اب یہاں سے آپ بیت اللہ مکہ مکرمہ وہاں پہ چلے جاؤ۔ اس وقت میرے عزیز بھائیوں، مکہ کی جو صورتحال تھی وہ صرف اور صرف صحرا تھا، بے آب و گیا وادی تھی، وہاں پہ کوئی پانی، کوئی وہاں پہ کوئی درخت، سبزہ، یا آسان لفظوں میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، زندگی کے کوئی آثار وہاں پہ نہیں تھے۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی ہاجر اور اس کے 9 مولود بچے اسماعیل کو وہاں اللہ کے گھر کے قریب مکہ مکرمہ میں ٹھہرا دو۔ جناب ابراہیم نے سمعا وطاعا ان دونوں کو وہاں پہ پہنچایا، اور وہاں پہ چھوڑ کر ان کو واپس جب جانے لگے، اللہ اکبر، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ گھر نہیں ہے، انسان تو بڑی دور کی بات، وہاں پہ چرند پرند کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کے لیے بھی یہ پانی، یہ دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ تو پانی نہیں تھا، وہاں پہ زندگی کی بنیادی چیزیں ناپید تھی، نہیں تھیں۔ تو ہاجرہ کہنے لگی جناب ابراہیم کو
کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے واپس جا رہے ہوں، میں واپس جا رہا ہوں اور ہمیں آپ کو یہیں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم اس قدر اللہ کی اطاعت میں آگے تھے، فرما برداری۔ کہتے جب جا رہے تھے پیچھے سے آواز آئی، انہوں نے بیوی کی طرف اپنا منہ کر کے نہیں دیکھا، ایسے ہی کمر کر کے، تو کہنے لگے بس آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اچھا چلو، کہتی ہے بتلا دو کس کے حکم سے، کس کے حکم سے یہاں ہمیں ٹھہرا کے جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم کہنے لگے اللہ کے حکم سے ٹھہرا کے جا رہا ہوں۔ اس وقت وہ مومنہ تقیہ، اللہ پر توکل کرنے والی، وہ اللہ کی بندی جس کی ادائیں اللہ کو بڑی پسند آئیں اور اللہ نے ان کو حج کا رکن بنا دیا، وہ کہنے لگی اچھا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور جناب ابراہیم ان کے پاس جو راشن چھوڑ کے گئے تھے وہ کیا تھا؟ ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور ایک تھیلا کھجوروں کا تھا۔ یہ کل کائنات ان کو، اللہ اکبر، ان کا راشن تھا جو ان کے پاس چھوڑ کر۔ اب کتنی دیر چلنا تھا؟ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا۔ اللہ اکبر، کرتے کرتے اب اس سے پہلے کہ وہ ہم بات کریں کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ، میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم تو الحمدللہ سڑکیں بڑی اعلیٰ بنی ہوئی ہیں آج کل، اور جناب بیت اللہ کی تعمیر، اور پھر مسجد حرام کتنی خوبصورت، اس کے اندر سہولتیں، وہاں جناب میرے عزیز بھائیوں عالی شان ہوٹل، عالی شان ہوٹل، ہر طرح کی سہولت موجود۔ آپ وہاں پہ وہ چیزیں کھائیں گے، وہ چیزیں آپ کو میسر ہوں گی جو شاید یہاں پہ بھی میسر نہ ہوں۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ کوئی انیس غمخوار بات کر، بچہ ہے وہ تو بچہ ہے، چھوٹا دودھ پیتا شیر خوار بچہ، کوئی بات کرنے والا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلی رات گزری ہوگی تو کیسی رات وہ گزری ہوگی، جب سناٹا ہر طرف اور جناب اوپر سے اندھیرا، اور پھر اکیلی عورت، ساتھ شیرخوار بچہ۔ پہلی رات کیسی گزری ہوگی، پہلا دن کیسا گزرا ہوگا، اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے جناب ابراہیم کی یہ قربانیاں نہیں سنی، وہ صحیح طریقے سے حج نہیں ادا کر سکتا۔ اسے کیا پتا حج میں یہ یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی گئی۔ تو ختم ہو گیا، دوسری رات گزری ہوگی، پھر کیا ہماری ماں کے تاثرات ہوں گے، پھر تیسری رات، پھر پانی، اور جناب اسی طرح کھجوروں کا ختم ہو جانا، اور پھر بچے کا بلکنا، رونا۔ آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے روتا ہے اور بھوک سے نڈھال ہوتا ہے تو پھر والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی بیمار ہو جاتا ہے بچہ تو والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا، مشکیزہ پانی کا ختم، کھجوریں ختم، اب جو ہے بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اور ہماری ماں جو ہے وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے۔ اب تو خیر وہ نشان ختم ہو گئے، ظاہر ہے وہ نئی ترتیب میں آ گئی، پہلے باقاعدہ وہ پہاڑی تھی۔ تو صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے، کوئی قافلے والا یہاں سے گزرے، آواز دے کہ میں کم از کم جو ہے اپنے بچے کے لیے پانی ہی لے لوں، میرا بچہ بچ جائے، میرا جگر گوشہ جو ہے وہ بچ جائے۔ اور پھر جناب وہاں دیکھتی ہیں کوئی نہیں نظر آتا، پھر جناب بھاگتی ہوئی آگے نیچے اترتی ہیں، تو آگے پھر جو ہے وہ مروہ کی طرف سفر کرتی ہیں تاکہ وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی ادھر سے شاید نظر آ جائے، اللہ اکبر۔ صفا سے مروہ، یہ صفا مروہ کا بھی یہ طریقہ، یہ تھا منظر تھا کہ صفا پہاڑی کچھ اونچی تھی، ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی، یعنی دیکھ رہی تھی کہ بندہ نظر آ جائے، ساتھ ساتھ اپنے
بیٹے کی طرف، یعنی اس قدر پریشانی اور مشقت تھی، بار بار اپنے بیٹے کی طرف بھی نظر دوڑا رہی تھی کہ بیٹے کی کیا کیفیت ہے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک بیٹا نظر آتا آرام آرام سے چلتی، ادھر ادھر بھی دیکھتی، بیٹے کو بھی دیکھتی۔ جب نیچے چلے گئے نشیبی علاقے میں تو وہاں پہ بیٹا نظر نہیں آیا، وہاں پہ دوڑتی ہوئی کراس کیا، دوڑتی ہوئی وہاں سے دوڑتی ہوئی وہاں تک گئی، پھر آگے آرام سے نظر آنے لگ گیا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ اکبر، کہ وہ آج کل تو انہوں نے سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان سبز لائٹوں کے درمیان پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھاگنا ہوتا ہے۔ ہماری ماں اللہ علیہ السلام کی وہ سنت ہے، تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر بے قرار ماں جو ہے وہ لگاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے کہا جس نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی اس کا حج عمرہ ہی نہیں۔ یہ قربانیاں ہیں، ہاں یہ قربانیاں ہیں میرے محترم بھائیوں۔ آج ہم برداشت نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، آگے جا کے میں بات کروں گا صبر کے حوالے سے۔ ہم برداشت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کئی بھائی جو ہے نا دوسرے بھائیوں سے الجھ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جنہوں نے یہ وہاں پہ رہے ہیں، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا، یہ جو طریقے اللہ نے مقرر کر دیے، ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کن حالات سے وہ گزرے۔ 7 چکر جیسے ہی پورے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، مروہ پہ جب یہ 7 چکر ہوئے تو دوڑتے ہوئے ادھر ادھر بے قراری کے عالم میں، اس کے بعد آواز آتی ہے بیٹے کی طرف سے، بھاگتے ہوئے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں سے پانی جو ہے وہ چشمہ اس کا پھوٹ پڑتا ہے، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو ہماری ماں جو ہے وہ اس کو جناب اس کے ارد گرد منڈیر بنانی شروع کر دیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں زم زم۔ کیا کہتی ہیں؟ زم زم۔ اس کا معنی ہوتا ہے قف قف، یعنی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اس کو ٹھہرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ ایک جاری چشمہ ہوتا، ایک جاری کیا ہوتا؟ چشمہ ہوتا۔ بہرحال تو اب جو ہے وہ پانی خود بھی پیتی اور اپنے بیٹے کو بھی پلاتی۔ اور یہ اس پانی کے اندر خصوصیت ہے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پینے والے کے لیے پانی بنایا ہے اور کھانے والے کے لیے، بھوکے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا بنایا ہے۔ یہ کھانے کا، جناب امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ باقاعدہ جو ہے وہ جاتا تھا اور کئی دن جو ہے وہ کہتے ہیں میں صرف اور صرف آب زمزم پیتا تھا، اس کے ذریعے اپنا تزکیہ، طہارت اور اپنا پیٹ صحیح کرتا، تو صرف پانی، کوئی چیز اور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے وہ کبھی کبھار چکر لگاتے۔ اب جیسے ہی جناب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا چلنے پھرنے کی دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیا امتحان جو ہے ابراہیم کو اس میں مبتلا کیا، نئے امتحان میں اللہ نے ڈال دیا۔ اب نیا امتحان کیا تھا کہ اب اسی بیٹے کی قربانی بھی کرنی ہے، جو بیٹا بڑھاپے میں ملا تھا اور دعائیں کر کر کے اللہ سے لیا تھا۔ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور آئے جناب اسماعیل سے پوچھا بیٹا ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اب تیری کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ذرا مجھے مطلع کر دے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جناب اسماعیل سے ابراہیم پوچھ رہے ہیں وہ ہاں کریں گے تو پھر ہی، اگر نہ کریں گے تو پھر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ کہتے ہیں، یہاں پہ علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم اس عظیم عبادت میں، اس عظیم اطاعت میں انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے اس عظیم اطاعت میں جناب اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہو جائیں، اس میں وہ بھی کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں، وہ بھی ہاں کر کے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو وہ بھی اللہ اکبر اسماعیل تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند آپ کو عطا کیا تھا، صالحین کا لفظ تھا، رب ہب لی من الصالحین۔
تو کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزرے ابا جان، باقی رہا میرا معاملہ میں صبر کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے گلے پہ چھری ہی چلے گی نا، بات ختم ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے میں اپنے آپ کو سر خم تسلیم کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب اسماعیل کو لے گئے بالفعل، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کے گلے پر بالفعل چھری چلا دی۔ اب وہ کیفیت ذرا میرے محترم بھائیوں، تصورات میں آپ ذرا اس کیفیت میں لے کر جائیں اپنے آپ کو، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ دیکھ کے کتنا خوش ہو رہا ہوگا، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، ہاں لوگ اور بھی جنات دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیا ماجرا، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا اور پھر اس پر چھری اپنی پوری طاقت کے ساتھ چلا دی، لیکن وہ رب ہے جو آگ کو گلے گلزار کر سکتا ہے، وہ چھری کو بھی روک سکتا ہے، وہ چھری کو بھی روک سکتا ہے۔ تو جب پوری قوت طاقت کے ساتھ چھری پھیر دی تو اللہ نے جناب اسماعیل کو محفوظ رکھا اور منادی کر دی، نادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا، اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا عمل، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے اس کے بدلے ان کو پھر ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ یہ ذبیحہ کیا تھا؟ اس کے متعلق جو احادیث آتی ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی خاص حدیث تو نہیں آتی، لیکن وہ صحیح حدیث یہ آتی ہے کہ قریش مکہ نے اس کی باقیات کو رکھا ہوا تھا، اور وہ مینڈے کے سینگ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ باقی تھے بیت اللہ کے اندر۔ تو یہی قرین قیاس ہے کہ وہ جو اللہ نے جناب ابراہیم کے بدلے ذبیحہ عطا فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ مینڈا تھا، وہ مینڈا تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور پھر اس ذبیحے کے گلے پر چھری چلائی گئی، اور اللہ کو یہ اتنا عمل پسند آیا، بندہ چاہے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا وہ اپنے ملک میں ہے، اس نے اللہ کے حکم سے یہ قربانی کرنی ہی کرنی۔ یہ قربانیوں کے پیچھے فلسفے دیکھ، بڑے عظیم فلسفے ہیں میرے محترم بھائیوں، بڑی عظیم قربانیاں ہیں اللہ کی قسم۔ تو جانور لیتے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا نمود و نمائش اور فلاں اور فلاں، اور میرے محترم بھائیوں اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، مان گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے، یہ سارے سلسلے۔ اللہ نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ ان کے رہتی دنیا کے لیے اس کو کیا بنا دیا؟ سنت بنا دیا، سنت بنا دی رہتی دنیا کے لیے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند کے اندر کچھ کمزوری ہے لیکن متناً ٹھیک ہے، بات کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ یادگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ سارا کچھ گھر بار کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا قبول کیا، ہجرتیں کی، اور بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اور اسی طرح زچہ بچہ کو وہاں پہ اللہ کے توکل چھوڑ کے چلے گئے، اتنی بڑی قربانی، اس کے علاوہ بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ جب اتنی بڑی قربانیاں دی نا، اب اللہ نے چاہا کہ ابراہیم کو ایک اعزاز دے۔ اللہ نے کیا چاہا؟ ابراہیم کو کیا دے؟ اعزاز، فضیلت، منصب، بڑا مقام عطا فرمائے۔ کیا پتہ چلتا ہے یہ مقام، مرتبے، عہدے یہ کیسے ملتے ہیں؟ بولیں، قربانیوں کے بعد، قربانیوں کے بعد۔ اللہ کرے ہمیں بھی ہم قربانیاں دینے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، اللہ اکبر، اب تو میرا گھر بنا،
اب تو میرا گھر بنا، بیت اللہ کی تعمیر کر۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب جو ہے جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر، دونوں باپ بیٹا، اس میں کسی اور کو شریک نہیں۔ یہ اعزاز صرف ان دونوں کو، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے کرتے جناب ابراہیم نے کہا کہ خوبصورت سا ایک پتھر ہونا چاہیے جو جہاں پہ مقام ابراہیم ہے وہاں پہ لگایا جائے۔ تو کہا اے اسماعیل جاؤ، جا کے کوئی پتھر پیارا سا ڈھونڈ کے لے کے آؤ، اس کو یہاں پہ نصب کر دے خوبصورتی کے طور پہ۔ جناب اسماعیل ڈھونڈتے ڈانٹتے دیکھتے تلاش کرتے ہوئے واپس جب آتے ہیں ایک پتھر لے کر، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ایک بڑا ہی خوبصورت پتھر نصب ہو چکا ہے۔ جناب ابراہیم نصب کر چکے ہیں۔ فرمایا یہ کیا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کو نازل کیا۔ کہاں سے نازل کیا؟ آسمان سے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اتارا گیا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ کیا تھا؟ سفید تھا، سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، تو انسانوں کے گناہوں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ سیاہ کر دیا۔ وہاں پہ اس کو لگا دیا گیا۔ اب تھوڑی سی دیواریں اونچی ہو گئی، اب جو ہے کہا کہ یار کوئی اور پتھر دیکھ جس پہ میں کھڑا ہو کے مزید جو ہے نا وہ آگے اس کی تعمیر کر سکوں۔ اب پھر وہ ڈھونڈنے گئے، پیچھے ایک اور اللہ نے پتھر دے دیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اس میں آج بھی وہ جائیں گے آپ انشاءاللہ، اس کے بارے میں تفصیل سے آگے بات بھی کروں گا۔ تو وہ قوم کے نقش جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہ اللہ نے دیا۔ اس پر پھر جو ہے جناب ابراہیم کھڑے ہوتے، وہ پتھر آپ کو اوپر لے جاتا۔ اس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا، اس بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا اس پہ۔ تو یہ دو فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حجر اسود۔ تو یہ اللہ کا گھر دونوں باپ بیٹوں نے مل کر مکمل کیا۔ اب بیت اللہ بنا لیا، اور بیت اللہ کے میرے محترم بیت اللہ کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے میں گزارش کر دوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا نا، یہ جو موجودہ جو بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اس کے تھوڑا سا برعکس تھا۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ حتیم والی جگہ ہے نا، جو پیچھے جو ہے نا وہ انہوں نے تھوڑی سی دیوار لگا کے اس کی باؤنڈری لگائی ہوئی ہے نا، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ بیت اللہ کے اندر شامل تھی۔ اسی طرح اس کے دو دروازے تھے۔ اس کے کتنے دروازے تھے؟ دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے والا اور ایک نکلنے والا۔ تو پھر جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بہرحال اس طرح پہلی جو تعمیر کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں حتیم بھی شامل تھا اور اس کے دروازے بھی کیا تھے؟ دو تھے۔ اب جو ہے وقت گزرتا گیا، جب تک جناب ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے تو وہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ بیت اللہ کے کیا تھے؟ متولی تھے۔ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اس کے بعد پھر بنو جرہم قبیلہ جو تھا وہ اس کا متولی بن گیا۔ بنو جرہم کے دور میں کچھ ٹھیک بھی رہے اور کچھ خرابیاں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ مثلا کہ وہ جو بیت اللہ کا خزانہ تھا اس میں سے کچھ چرانا انہوں نے شروع کر دیا، بیت اللہ کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر بنو خزاعہ، ان کا اس پہ قبضہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمر بن لحی ایک نامی ایک بندہ آیا تھا، ان کا سردار خزائی، اس نے تو پھر حد کر دی۔ اس نے اس بیت اللہ کو جس کی بنیاد تقوی طہارت پر توحید پر تھی،
اس ظالم نے اس بیت اللہ کو بت قدا بنا دیا، بیت اللہ کو بت قدا بنا دیا، صنم خانہ بنا دیا۔ اس کے اندر باہر جو ہے تقریباً پھر 360 بت نصب ہو گئے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے ان بتوں میں 2 مجسمے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی ان ظالموں نے بنا دیے۔ ظالم ہوتے ہیں لوگ۔ توحید وہ ابراہیم کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے، ساتھ ساتھ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ یہ گھر امن والا بنا، اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچانا کہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو، بتوں کی پوجا نہ کرنی شروع کریں۔ وہ جو دعائیں کرنے والا ابراہیم، اللہ سے دعائیں کرنے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہ ہم یا اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھنا۔ جب جو ابو الانبیاء ہے، جناب جد انبیاء کے جد کہا جاتا ہے ان کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کو، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے توحید پہ قائم رکھنا، بت پرستی سے بچانا، بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اللہ سے کیا کریں، دعائیں کریں۔ بہرحال وہ انہوں نے یہ سلسلہ کر دیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو بناوٹ تھی، بیت اللہ کی جو تعمیر تھی، یہ چلتی رہی تا آ کے جب یہ قریش کا سردار قصی تھا، اس کے جب بیت اللہ کی تولیت اس کے پاس آئی، تو اس کے بعد سلسلہ پھر قریش میں چلا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں جب ایک دفعہ جو ہے وہ بیت اللہ ٹوٹنے کے قریب ہوا کسی وجہ سے، تو پھر دوبارہ بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کی تھی، دوبارہ انہوں نے کیا کی تھی؟ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ کا گھر بننے لگا ہے، تو اس میں صرف حلال مال جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، حرام مال اس میں نہیں دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا حرام مال سے، تو انہوں نے مال اکٹھا کیا، حلال مال اتنا ہی ان کے پاس بنا جس سے وہ حتیم کی جگہ چھوڑ کے وہ دوسرا جو ابھی جس بنیادوں پہ کھڑا ہے اتنا جو ہے وہ تعمیر ہو سکے۔ اور انہوں نے ایک اور اس میں تبدیلی کی کہ 2 دروازوں کی بجائے انہوں نے کیا کر دیا؟ 1 دروازہ کر دیا۔ اور اس کا بھی انہوں نے یہ تھا، جس طرح یہ سلسلے ادھر بھی چلتے ہیں، خانقاہیں اور جناب آستانے چلتے ہیں، جس کو وہ چاہیں، انہوں نے 1 دروازہ اس لیے کہ جس کو وہ چاہیں گے وہی داخل ہوگا، جس کو وہ نہیں چاہیں گے وہ داخل بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ دروازہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ نیچے لگا ہوا تھا، اب کیا ہے؟ اوپر ہے۔ بہرحال انہوں نے بیت اللہ کے اندر کیا کر دی؟ تبدیلی کر دی۔ اب جب بیت اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ کب فتح ہوا ہے بھلا؟ 8 ہجری میں، یعنی اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 21 سال بعد مکہ کیا ہوا؟ فتح ہوا۔ اس وقت پھر آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں اگر یہ قریش، کیونکہ اس وقت پھر ایمان بھی لے آئے تھے سارے مکہ والے جو آپ کے دشمن تھے، تو میں اگر یہ نئے مسلمان نہ ہوتے نا، یعنی پرانے مسلمان ہوتے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں رسخ ہو چکا ہوتا، تو میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے اس بیت اللہ کو گرا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اس کو تعمیر کرنا تھا، لیکن چونکہ نئے ہیں، خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دیکھ کر جو ہے نا وہ مرتادی نہ ہو جائیں، یہ بھی خدشہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہر چیز جو ہے ہر بندے کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار تو کیا، لیکن آپ نے کیا کچھ نہیں، اسی طرح ہی رکھا۔ تو پھر جب یہ حجاج نے بیت اللہ پر بمباری کی، سنگ باری کی، تو اس کی وجہ سے اس میں کافی دراڑیں پڑ گئیں، اور جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مکہ کے حاکم تھے، تو انہوں نے پھر اس بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ کس طرح؟ اسی طرح تعمیر کیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یعنی وہ جو حتیم باہر والا حصہ ہے نا اس کو بھی ساتھ ملا دیا، اور اسی طرح 2 دروازے اس کے بنا دیے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ نکلنے کے لیے۔ اسی طرح کچھ دیر چلی، اس کے بعد جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر
حجاج جو ہے وہ دوبارہ بیت اللہ پر قابض ہوتا ہے، تو اس نے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو تبدیلیاں تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق تھی، اس نے کہا ایسے ہی اس نے جناب کا، اس کو پتہ نہیں تھا اس کا، ہم یہی گمان کر سکتے ہیں کہ اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے گرا کر پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اور اس طرح تعمیر کیا جس طرح آج یہ بیت اللہ موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کی جو ترتیب ہے وہ کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ اس کی تعمیر تقریباً 4 دفعہ جناب ابراہیم نے، اس کے بعد قریش نے اس کی کیا کی ہے؟ تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت کیا تھے؟ بچے تھے، چھوٹے تھے، اور آپ بھی اس میں پتھر جو ہے وہ منتقل کر رہے تھے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور تیسری دفعہ کس نے بنایا اس کو؟ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیا تھا، لیکن پھر حجاج نے اس کو گرا کر پھر اسی طرز پر جو ہے وہ تعمیر کیا۔ تو اس کے بعد جب پتہ چلا ان کو، عبد الملک بن مروان اس وقت کا خلیفہ تھا، جب انہیں بتلایا گیا کہ اس طرح گرا دیا ہے، جبکہ حق بات یہی تھی کہ جو جناب عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی۔ پھر اس نے جناب امام مالک سے فتویٰ پوچھا کہ مجھے فتویٰ دے کہ میں اس کو دوبارہ گرا کر اب جو ہے وہ بنا دوں، نیا بنا دوں۔ تو جناب امام مالک نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اللہ ان کو امت کی طرف سے بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا نہیں خلیفۃ المسلمین، اس کو اسی حالت پہ رہنے دو، کیونکہ اگر آپ نے اب اس کو گرا کے دوبارہ بنایا نا، پھر ہر خلیفہ جو بھی آئے گا پھر اس کے ہاتھ میں یہ کھلونا بن جائے گا، جو چاہے گا اس میں جناب وہ گراتا رہے گا اور بناتا رہے گا۔ اللہ کے گھر کی حرمت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، اور اس میں شاید ہمارے غریبوں کا بھی بھلا ہونا تھا۔ کیسے بھلا؟ ہمارے لیے تو کسی نے بیت اللہ کا دروازہ نہیں نہ کھولنا، وہ تو مشرف کے لیے کھولتے ہیں، یا جناب کو بڑا وزیر اعظم جائے اس کے لیے کھولتے ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، ہمارے لیے کوئی تھوڑا کھولنا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ نے وہ حتیم کی جگہ دی ہوئی ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار فقیر مسکین بھی بیت اللہ کے اندر 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھی خاص، یہ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب بیت اللہ کی تعمیر جناب ابراہیم کی طرف پیچھے جائیں، جب انہوں نے تعمیر کی، اب اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا۔ پہلے تو انہوں نے دعا کی تھی، میں نے شروع میں بتلائی کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا، اور اسی طرح یا اللہ اس گھر کو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پسندیدہ بنا دے، لوگوں کے دل اس کی طرف جھک جائیں، مائل ہو جائیں، لوگ اس کی طرف آنا۔ وَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار آنے کی یہ جگہ ہے۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ واللہ جس نے نہیں دیکھا اس کو بھی بڑی تڑپ ہے، اس کو بھی بڑا اشتیاق ہے، بڑے شوق سے وہ جاتا ہے، لیکن جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہوتا ہے اس کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ہے مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی، آنے کی جگہ۔ تو جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا اذن فی الناس، اب اعلان کر، کیا کرو؟ اعلان کرو۔ کس چیز کا؟ یا اللہ حج کا اعلان کرو۔ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو نا، یا اللہ میری آواز، زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوں میری بات لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ صحرا کہاں تک پہنچ جائے گی؟ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک، دنیا تو آگے رہتی۔ اللہ نے کہا تو جو ہے پکار کر دے، اعلان کر دے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم نے آواز دے دی، اور اس آواز پر آج کا یہ مسلم مومن جاتا ہے، اور جا کر جیسے ہی احرام میں داخل ہوتا ہے، نیت کر لیتا ہے، ساتھ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ لبیک، یا اللہ میں حاضر۔ تیرے خلیل نے کہا تھا آنا ہے، یا اللہ میں کیا ہو گیا ہوں؟
تیرا پیغام مجھ تک پہنچ گیا ہے، یا اللہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ حاضر ہو گیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہت تیری اکیلے کی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبیک، یا اللہ میں کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ ہم اسی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی منادی کے پیچھے ہم کہتے ہیں لبیک، یا اللہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بیت اللہ جناب ابراہیم نے اس کو مکمل کیا، اور اس وقت سے اس بیت اللہ کا حج چلا آ رہا ہے۔ جب سے جناب ابراہیم نے اس کو مکمل کیا، اس وقت سے بیت اللہ کا حج اسی طرح ہوتا آ رہا ہے۔ پھر آگے انہوں نے جب جس طرح میں نے عرض کی کہ اس کے اندر تبدیلیاں کی اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کی، دین کے اندر بگاڑ، بت پرستی، اس کے باوجود بیت اللہ کا حج جاری رہا، بیت اللہ کا حج جاری رہا، لیکن اس میں انہوں نے کافی ساری تبدیلیاں کر دی۔ اور اسی طرح جاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی جب آپ کو رسول بنایا گیا، آپ نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر 21 سال تک، 21 سال تک اسی طرح قریش کے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے طریقے، اصول وضع کیے ہوئے تھے، اس کے مطابق اس کا حج ہوتا رہا، حج ہوتا رہا۔ لیکن پھر 22ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 22ویں سال جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا، اور پھر نئے سرے سے احکام اور جو ہے وہ دیگر مسائل جو ہے ان کی بنیاد پر ان کو بھیجا، اور اعلانات بھی کروائے، اور سنت کے مطابق پہلا حج جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور ان کی امارت میں ہوا 9 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 22ویں سال۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جو ہے وہ 10ویں سال، آپ ہجرت کے 10ویں سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا 23واں سال بنتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس میں پھر آپ نے باقاعدہ منادی کروائی، علاقوں میں منادی کروائی، اور اس کے نتیجے میں جس طرح میں نے عرض کی 1 لاکھ سے زائد صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ کتنے؟ 1 لاکھ سے زائد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ پہلا سے مراد یعنی ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے کتنے کی اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکیلا وحید اکیلا حج تھا، اور آخری حج تھا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الوداع، یعنی آپ نے الوداعی باتیں وہ ساری اس میں کر دی، خطبے دیے، لوگوں کو بتلایا، اور وہ سارے سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو یہ حج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا تھا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں دوبارہ تمہیں اس مقام پر نہ مل سکوں۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اسی حج کے طریقوں کے بارے میں آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ